چند ایام کا یہ جو سلسلہ ہے، ہم نے قرآن کریم کے موضوع کے اوپر مختلف نکات کے اعتبار سے دنوں کو مختص کیا ہوا ہے۔ پہلے دن قرآن کریم کے مطالعے میں جو ایک بہت اہم پہلو ہے جس کو ہم سمبولزم تعبیر کر رہے تھے، قرآن میں ایک تمثیلی بیان ہوتا ہے، اور وہ تمثیلی بیان سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی خدا نعوذ باللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تمثیلی بیان کو نہ سمجھے تو اس سے بہت ساری مشکلات بنتی ہیں، اور ہم نے مثال میں عرض کیا کہ گزشتہ آسمانی کتابوں کے اندر یہ مشکل رہی ہے کہ ان کے تمثیلی بیان کو لوگوں نے نہیں سمجھا تو اس کے اوپر علیحدہ ہو جاتے تھے، فرقے بن جاتے تھے۔ اب اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اگر کوئی نہ سمجھے کہ ید اللہ کا مطلب کیا ہے، وجہ اللہ کا مطلب کیا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ یہ سمجھنے لگے گا جیسے خدا متعال کے لیے بھی کوئی ہاتھ ہے، یا نعوذ باللہ جیسے خدا متعال کے لیے بھی کوئی اور جسمانی اعضاء ہیں۔ اس کو ضروری ہوگا کہ وہ اس کے سمبل کو سمجھے۔ کچھ کو تو ہم سمجھ پاتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا ید اللہ وجہ اللہ، لیکن سب کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر عرش کا مطلب کیا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ عرش کا مطلب طاقت ہے تو پھر کرسی کا مطلب کیا ہے، عرش اور کرسی میں کیا فرق ہے؟ ظاہر یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ابھی غور ہونا باقی ہے، زیادہ اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال اس کے لیے پہلے دن عرائض پیش کیے تھے کہ قرآن کریم میں سمبولزم کی کیا حیثیت ہے، خود قرآن کریم نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے بیان۔ کل ہم نے قرآن کریم کے مطالعے میں ایک اور بہت اہم بات ہے، وہ یہ کہ قرآن میں قوانین موجود ہیں۔ یہ قوانین زندگی کا حصہ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جتنا بھی ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ کسی نہ کسی قانون کو سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے، اور جیسے ہی انسان کسی قانون کو سمجھتا ہے اس کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابھی مثال کے طور پر یہاں سینٹرلز چل رہے ہیں اور آپ باہر کی سردی کے باوجود اندر پرسکون ماحول کے اندر ہیں، تو اگر ہم نے حرارت تھرموڈائنمکس کے قوانین کو نہ سمجھا ہوتا تو یہ پاسبل نہیں تھا۔ یا مثال کے طور پر جو کہاں سے کہاں جا رہے ہیں آسمانوں کے اندر اور زمین کی گہرائیوں کے اندر، تو ہم نے اگر ان قوانین کو نہ سمجھا ہوتا تو یہ کام ممکن نہیں تھا۔ لیکن کاش ایسا ہوتا کہ جن کے سمجھنے پر، جن قوانین کو سمجھنے پر ہم نے شاید اکومولیٹڈ اب تک ٹریلینز آف ڈالر لگائے ہوں، اور ان کا تعلق صرف میٹر سے ہے، کاش اس کا 10% خرچ کر کے ہم مانوی قوانین سمجھ لیتے، کم سے کم معاشرتی قوانین سمجھ لیتے۔ مثلا معاشرے پہ جو قوانین نافذ ہیں وہ کون سے قوانین؟ ہم نے بہت محنت کی ہے میٹیریل قوانین کو سمجھنے میں، بدقسمت وہ جو الہی قوانین تھے ان کے اوپر اتنا غور نہیں کیا۔ تو ہم نے کل قوانین کے حوالے سے کچھ قرآنی قوانین کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور آج کے لیے کچھ اور اسی طرح قوانین کو بیان کرنا ہے۔ جو لوگ پہلی دفعہ یہاں پہ تشریف فرمائے ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنی طرف سے بیان کرنے کے بعد زیادہ تر فوکس کریں قرآن کریم کی آیات کے اوپر۔ تو ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہر روز کم سے کم بھی 10-15 آیتیں ضرور پڑھی جائیں، ریفرنس بھی بتایا جائے تاکہ جو بعد میں پڑھنا چاہیں وہ اس کو دیکھ سکیں۔ ضرور بھیجے گا محمد وآل محمد پر صلی علی محمد محمد۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسے کہ دعویٰ ہے خود خدا متعال کا اور نبی خدا کا، یہ کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ کوڈ آف لائف کس چیز کے لیے ہے؟ ارے اگر اس میں یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایٹم بم کیسے بنے گا تو اس میں کوئی ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ یہ نہیں تھا، یہ طے نہیں ہے کہ قرآن فزکس کی کتاب ہے، یہ طے نہیں ہے کہ قرآن کریم کیمسٹری کی کتاب ہے۔ قرآن کریم زندگی گزارنے کی کتاب ہے۔ ہدایت اور گمراہی کا اصلی ٹاپک میٹر نہیں ہے، کا اصلی ٹاپک ہدایت اور گمراہی ہے۔ جو کچھ انسان کی ہدایت اور گمراہی سے مربوط ہوگا وہ قرآن میں ضرور ہوگا، وہ قرآن کریم ضرور بتائے۔ تو آپ کو ہمیں قوانین میں بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ خدا نے ہدایت اور گمراہی کے، اور جس کو ہم لوگ پھر آخری جو کامیابی ہوتی ہے اس کو سعادت تعبیر کرتے ہیں، فلاح اور سعادت، اس کے خدا نے متعال نے کیا قانون بتائے۔
تو کل ہم نے اشارتاً عرض کیا تھا جو دنیا دار ہوتے ہیں اور ان کی جو سمبولک فیگر ہے وہ فرعون ہے. فرعون کہتا ہے قد افلح اليوم من استعلا، آج وہ کامیاب ہوگا جو عوامی الفاظ میں کہہ رہا ہوں جو چھا جائے گا، اوپر آ جائے گا، تو برتری ملے گی. یہ فرعون ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ برتری حاصل کرنا یہ کامیابی ہے. اور خدا تعالیٰ نے بالکل انہی الفاظ پر ایک اور فکر دی، افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوگا جو تزکیہ نفس کرے گا. بس اوپر آنا کافی نہیں ہوگا کہ آپ کتنی حکومتوں کو لے پائے، کتنی دولتوں کو لے پائے، کتنی شہرتوں کو لے پائے، ہمارے یہ کافی نہیں ہوگا. انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر، ممکن ہے کل یا پرسوں، ہم اس کے اوپر عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں جو ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں، اقداری نظام جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ اس مفاہیم کے اوپر مبنی آیتوں کو بھی لے کر آئیں گے. تو کل قانون کے حوالے سے جیسے ایک چھوٹا سا قانون عرض ہوا کہ بھئی یہ قانون ہے، اسی طرح مثلا اگر کوئی معاشرتی طور پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی سوسائٹی کامیاب ہونا چاہتی ہے، خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر اہل قریہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کو ان کے اوپر نازل کر دیتے. اب یہاں پہ ایک مشکل ہے، ہم لوگوں نے شاید سنجیدہ نہیں لیا ان معاملات کو. یعنی مثال کے طور پر بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے ابھی کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے جس سے آپ کی دولت 1 مہینے میں ڈبل ہو سکتی ہے، ویسے تو مجھے فوراً سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نہیں ہونے والا ہے. لیکن اگر کہیں میرے ذہن میں آ پائے کہ ہاں ہو سکتا ہے ایسا، تو میں اس سے پوچھوں گا یا نہیں پوچھوں گا؟ ہاں، میں اس کے پیچھے بھی پڑ جاؤں گا یہ ہوگا کیسے. اب یہ خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں زمین و آسمان کی برکتیں نازل کر دوں گا، بس نہیں، کیسے ہوگا یہ؟ اور یہ وہ مشکل ہے جس میں ہم لوگ ویلیوز کے حساب سے پھنس گئے. ویلیوز کے حساب سے پھنس گئے کہ ہم مانتے ہیں لیکن وہ جو دل سے تسلیم چاہیے ہوتا ہے وہ تسلیم نہیں ہے. اور خدا تعالیٰ فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، تم لوگ پورے کے پورے اس اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ جو ہے وہ مسنگ پارٹ ہے. بہرحال یہ کیسے حاصل ہوگا یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. قوانین کے حساب سے میں چند قوانین آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور آج ایک انتہائی اہم قانون جو آج کل کے حالات کے حساب سے بھی بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ دشمن پر کامیابی حاصل کرنے کا قرآنی نسخہ کیا ہے. تو آج کل کے زمانے کے حساب سے ظاہر ہے کافی اہم بھی بنتا ہے. تو پہلے 1-2 قوانین اور عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے اوپر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک قانون ہے قرآن کریم نے بیان فرمایا، اور بہت سادہ لفظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کہیں پہ دنیا میں اس کا مقابلہ ہو جائے کہ یہ خدا کے لیے اور یہ غیر خدا ہے، اور کوئی شخص اپنی زندگی میں اس کو ترک کر دے تو خدا کے لیے نہیں ہے، تو کیا ہونے والا ہے؟ بس ہمیشہ انسان کے سامنے 2 راستے آئیں گے، اور وہ کبھی چھوٹی سی سطح پر، کسی بڑی سطح پر. ایک وہ راستہ ہوگا جو خدا کے لیے ہوگا، اور ایک وہ ہوگا جو اس سے تھوڑا سا مختلف ہوگا. بعض اوقات مختلف نہیں ہوگا، متضاد ہوگا. بعض اوقات متضاد نہیں ہوگا بلکہ دشمنی میں ہوگا، یا تو اس کے لیول مختلف ہوتے رہیں گے، انٹینسٹی مختلف ہوتی ہے. اب یہاں پہ 2 مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ایک مثال ہے اصحاب کہف کی، اور خدا متعال نے اس کے لیے سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 40 اور 50 کی میں بعد میں عرض کروں. سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 16 یہ ارشاد فرمایا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ. وہ جو اصحاب کہف ہیں ان میں سے ایک نے دوسرے سے خطاب کیا ہے. اچھا، یہ آپ کی خدمت میں ہے کہ قرآن کریم اگر کسی کے خطاب کو بھی نقل کرے اپنی کتاب میں اور اس کی تردید نہ کرے، کا مطلب خدا نے اس کو انڈورس کر دیا، کا مطلب وہ کلام الہی میں شامل ہو. ٹھیک ہے؟ تو مثال کے طور پر وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. آیات کی ترتیب میں نہیں معلوم یہ کس نے کہا ہے،
شاید حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہے، بہت بعید ایک امکان ہے کہ زلیخا نے کہا، جس کسی نے بھی کہا۔ اب یہ قرآن کا حصہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، جس کسی نے بھی کہا، اب قرآن کا حصہ ہے۔ تو یہ جو جملہ ابھی ہم عرض کرنے والے آیہ کریمہ، یہ اصحاب کہف میں سے ایک نے دوسروں سے کہا ہے۔ اب جو بھی کہا کسی نے بھی کہا، اب قرآن کریم کا حصہ ہے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ انہوں نے فرمایا اب جب کہ تم نے اس قوم کو چھوڑ دیا اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان سب کو بھی چھوڑ دیا، صحیح ہے؟ بس تم نے قوم کو بھی چھوڑ دیا، اور جو یہ قوم کی غلطی تھی کہ وہ خدا کے سوا عبادت کر رہے تھے کسی، تم نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اب جب کہ تم نے یہ کام کر لیا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اب تم کسی غار پہ پناہ لے لو، صحیح ہے؟ اس کا مطلب ہے کہنے والے کے نزدیک ایک بات کلیئر ہے، جب تم یہ کام کرو گے تو مصیبتیں آئیں گی، یہ کلیئر ہے، یہ قانون الہی ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی خاطر کوئی چیز ترک کرے گا، انیشلی ٹف ٹائم آئے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تم فوراً غار میں پناہ لے لو۔ اب خدا کیا کرے گا؟ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تمہارا رب اپنی رحمت کے ذریعے سے تمہارے اوپر آسانیاں نازل کر دے گا۔ يَنشُرْ لَكُم، وہ تمہارے لیے نشر کر دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے کاموں کے اندر وہ اپنی طرف سے آسانیاں نصیب کر دے گا۔ بس یہ قانون الہی ہو کہ جیسے کوئی خدا کی خاطر کسی چیز کو ترک کرے گا، کچھ مشکلات آئیں گی، ان مشکلات کے بعد خدا ان پر اپنی رحمت کے ذریعے سے ان کے لیے آسانیاں نصیب کر دے گا۔ یہ کو تھوڑا سا کم کر لیجیے گا۔ درود محمد علی محمد صلی علی محمد علی محمد عجل۔ دوسری مثال بالکل اسی طرح کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، یہ کو کم کر لیجیے گا پلیز۔ ایک بار پھر درود دے گا محمد علی محمد پر صلی علی محمد علی محمد عجل۔ یہ ممکن ہے کہ وہاں تک آواز پہنچانے کے لیے ایسا کر رہے ہوں جبکہ اندر کافی جگہ موجود ہے۔ اچھا انہوں نے میری آواز بالکل ہی دبا دی، انہوں نے کہا بہت زیادہ کم کروائے تھا نا، تو کہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ میرے خیال میں آواز سب کو آ رہی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ ایک بار پھر ضرور دے گا محمد علی محمد صلی علی محمد علی محمد وعجل فرج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے لوگوں نے بت پرستی کی انہیں دعوت دی، انہوں نے کہا میں بت پرستی نہیں کروں گا، اور ان کو خدا حافظ کہا، جو آزر تھے جو ہماری روایت کے مطابق ان کے چچا تھے، تو خدا نے یہ فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب حضرت ابراہیم نے ان کو چھوڑ دیا، ہم یعنی پلورل ہے، یعنی خود آزر کو نہیں چھوڑا، سب کو چھوڑ دیا، سب کو جو ان سے وابستہ تھے سب کو چھوڑ دیا۔ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے سوا کسی کی بندگی ہو رہی تھی ان سب کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ توحیدی عمل انجام دیا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اب خدا نے ان کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے مثلا نوازا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان سب کو نبی بنا دیا۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام نام دیے گئے، یہ ایک نسل میں نہیں ہے، یہ کئی نسلوں کی بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خدا کے لیے چھوڑا تھا، اس کا اثر خدا نے نسلوں میں جاری کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک مشکل ہے، یہ جو اثر مثبت نسلوں میں چلتا ہے، کیا منفی بھی نسلوں میں چلتا ہے؟ یہ ذرا خطرناک مسئلہ ہے، سوچنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے چھوڑ دیا ان سب کو، اور وہ جو اللہ کی سوا پرستش کر رہے تھے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو
اللہ فرما رہے کہ اسحاق و یعقوب ہم نے ان کو ہدیہ کیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا سب کو نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا اور ان سب کو اپنی رحمت سے نواز دیا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور ان کے ذکر کو دنیا میں بلند کر دیا۔ ہاں اب مجھے یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جو خدا کی خاطر کچھ چھوڑے گا شاید اس کی زندگی میں وہ احترام نہیں ملے گا، زندگی کے بعد مل جائے گا، شاید ایسا ہوگا۔ میرے خیال میں وہ زندگی تو سختی میں گزارنی پڑے گی، جیسا کہ اصحاب کہف کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کو انہوں نے چھوڑا اور کہا اب تم غاروں میں چلے جاؤ، کیونکہ اب تمہاری یہ والی زندگی تو سختی میں گزرے گی، لیکن اس کے بعد خدا نتائج نصیب فرمائے گا۔ تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ بہت بڑی بڑی شخصیتیں بعض اوقات آج کل بہت زیادہ مورد احترام ہوتی ہیں، میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں اتنا احترام نہیں ہوتا، تو شاید یہ لگتا ہے ایک توحیدی زندگی کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی مادی زندگی جو گزار رہے ہوتے ہیں اس میں کچھ سختیاں آپ کو جھیلنی پڑیں گی، پھر بعد میں خدا ممتاز اس میں نتائج نصیب فرما دیتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ کئی قوانین میں لکھ کے لایا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ان میں سے کچھ کو تو یقیناً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک قانون ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ظلم کرے، اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں زیادتی کرے، ٹھیک ہے، ظلم بہت وسیع ہوتا ہے۔ مثلا اگر پانی کے اس گلاس کو بھی میں ضائع کر دوں جو پینے کا پانی ہو، یہ بھی ظلم ہے، لیکن شاید کسی کے حق میں زیادتی نہ ہو۔ زیادتی معمولاً ہم اس جگہ پہ کہہ رہے ہوتے ہیں جب کسی کا شخص کا حق پامال ہوا ہوتا ہے، جب کسی شخص کا حق پامال ہوا ہوتا ہے، تو کیا خدا نے اس کا کوئی قانون رکھا ہے؟ پورا قانون موجود ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ قانون ہمارے خیال میں بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، سورہ شعراء کا ہے، آیت نمبر 39 سے 43، 39 سے 43 تک۔ والذین اذا اصابہم الباغی، باغی بغاوت سے، باغی بغاوت کرنے والے، بغاوت کو کہتے ہیں۔ بغاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے اوپر ظلم ہو گیا، کسی کے اوپر ستم ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی۔ والذین اذا اصابہم الباغی، وہ لوگ جن کے اوپر کوئی زیادتی ہوئی، ہم ینتصرون، ان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ مدد کے لیے طلب کریں۔ بس اگر کسی پہ زیادتی ہوئی ہے وہ خاموش نہیں بیٹھے اور وہ اپنے حق کو طلب کرنے کی کوشش کرے، یہ بالکل صحیح ہے۔ بجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور جتنی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے بدلے میں وہ اتنا ہی کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا بیان یہ ہو سکتا ہے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ زیادتی کے بدلے میں کیا ہے کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا، اتنا ہی کروں گا، کر سکتا ہے، لیکن خدا ہمارے اس سے زیادہ بہتر راستہ بھی ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، بس جو معاف کر دے اور بجائے زیادتی کے اصلاح کا راستہ اختیار کر لے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر خدا پر ہے۔ بس اگر کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اچھا یہ اس کی بات نہیں ہو رہی کوئی دین میں انحراف کر رہا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، شخصی زیادتی ہوئی ہے۔ مثلا میں خاندان کے اندر ہوں، میں نے نعوذ باللہ کسی خاندان کے کسی اور شخص کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے، تو اس کے پاس حق ہے کہ وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اگر وہ بدلہ نہ لے، عفا معاف کر دے، اصلحہ اور اچھا کوئی اور عمل انجام دے، عمل صالح کو انجام دے دے، خدا نے مطابق ہمارا مطمئن رہو تمہارا اجر میرے پاس ہے۔ اچھا اب یہ نہیں لکھا کہ میرے پاس جو تمہارا اجر ہے وہ کیا اجر ہے، یہ نہیں لکھا ہے، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جس نے معاف کیا ہے اس نے اجر کہاں چاہا ہے۔ اگر دنیا میں چاہا ہے تو یہاں عزت دے دے گا، لیکن اگر کوئی شخص خدا سے ہی کہ خدا میرے پر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی میرے ساتھ، میں معاف کرتا ہوں اور تو میرا اجر آخرت میں رکھ لے، اب نہیں معلوم کیا ملنے والا ہے۔ یہاں تو عزت ملے گی 10-20 ہزار لوگوں کے درمیان، وہاں کتنوں کے درمیان خدا عزت دینے والا ہے اللہ جانتا، اللہ جانتا۔ بس یہ معمولاً آپ ان علماء کے ساتھ کبھی آپ تشریف فرماؤ اور رفع کے ساتھ بیٹھیں اور آپ ان کو بتائیں مثال کے طور پر کہ بھائی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اور بہت دفعہ تو ہم زیادتی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اگر ہوا ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو وہ کبھی ریکمینڈ نہیں کرتے کہ بدلا لو،
وہ کہتے ہیں صبر کر لو، اور صبر کر لو، خدا کو چھوڑ دو کہ وہ آخرت میں جزا دے. اور وہ معنویت کے حساب سے، یعنی دنیا میں اگر شہرت نہ مانگے تو خدا معنویت نصیب کرے گا. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو اور وہ خدا سے دولت شہرت نہ مانگے اس کے بدلے میں، تو خدا اسے معنویت دے گا، اور وہ آخرت کے اوپر رکھے گا تب بھی ایسے ہی ہوگا، اسے دنیا میں معنویت نصیب ہونی. تو اگر کبھی بعض اوقات کوئی آپ کے ساتھ میرے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، چھوڑنے میں بہت فائدہ ہے، کیونکہ جو ملنے والا ہے وہ ادروائز ڈھونڈنا بہت مشکل تھا. ہم وہ معنویت ڈھونڈنے جاتے، لینے جاتے، ملنا بہت مصیبت تھی. یہ بہت آسان راستہ ہے. فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ انہ لا یحب الظالمین. خدا نے فرمایا کہ بدلہ بھی لینا ہے تو تم ظلم نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ تم ظلم کرنے کھڑے ہو جاؤ بدلے کے نام پر، وہ مجھے پسند نہیں ہے. تو چھوڑ دو، عفو کر دو اور صلاح کے راستے پر آ جاؤ، وہ بہتر ہے. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی اور وہ دوسروں سے کہے بھائی میں زیادتی کا بدلہ نہیں لے پا رہا ہوں، میرا ساتھ دو، خدا ہمارے یہاں بھی کر سکتا ہے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ دیکھتا ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، تو وہ دوسروں سے کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ دو. یہ کر سکتا ہے، خدا ہمارے یہاں بھی کر سکتا ہے. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بعد ظلمه فاولئک ما علیہم من سبیل. اگر کوئی ظلم کے بعد دوسروں سے مدد مانگے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ یہ کر سکتا ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق. گناہ تو اس کے سر پر ہوتا ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے اور زمین میں بغاوت برپا کرتا ہے بغیر حق. اولئک لهم عذاب الیم. آخر میں خدا نے ایک اور نسخہ فرمایا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اگر کوئی صبر کر لے اور غفران سے کام لے تو یہ بہت بڑے مقام کی بات ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ تو قانون ہو گیا، وہ جو پہلا تھا اس نے عفو اور صلاح کیا تھا، تو یہ صبر اور غفران میں اور عفو اور اصلاح میں کیا فرق ہے؟ صحیح ہے، تو تھوڑا سا ایک فرق بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں عفو یہ ہے کہ میں نے کہا کہ معاف کیا، صحیح ہے، کیا میں نے اس کا گناہ چھپایا؟ ضروری نہیں ہے. غفران کیا ہے؟ غفران یہ ہے کہ میں نے نہ صرف یہ کہ معاف کیا، دنیا میں چرچا بھی نہیں ہونے دیا کہ اس نے غلط کیا تھا. ہاں یہ بڑی قربانی ہو گئی. خدا نے اس کو صبر کہا ہے، اس کو صبر نہیں کہا. کہ اگر کوئی غفران دکھائے، صبر کرے، غفران دکھائے، ہاں یہ بڑے مقام کی بات ہے. یعنی خدا نے اب یہ بھی نہیں کہا اس کا اجر اللہ پر ہے، من عزم الامور، بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہے خدا اس کے اوپر اصل میں دینے والا ہے. بس اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی، میرے دو راستے ہیں. میں سب کو بتاؤں میرے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن میں بدلہ نہیں لے رہا. یہ میں نے کیا کیا کہ میں نے عفو کیا اور کہہ سکتا ہوں کسی حد تک صلاح. لیکن اگر میں اس ذاتی زیادتی پر یہ سوچ بیٹھا کہ نہیں جان دو، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا نپٹا دے گا، یہ جو مقام ہے یہ کچھ اور ہی مقام ہے، یہ کچھ اور مقام ہے. محمد وعلی محمد صلی علی محمد. اب یار یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اچھا یہ جو عزم امور والی بات ہوئی، ایک اور جگہ پر خدا تعالیٰ نے چھوٹی موٹی دشمنیوں کو نپٹانے کا ایک قانون دیا ہوا ہے کہ تم اس قانون کو استعمال کرو تو چھوٹی موٹی دشمنیاں تمہاری نبٹ جائیں گی، بلکہ بڑی دشمنیاں بھی بعض جگہ. یہ جو قانون ہے یہ سورہ فصلت میں ہے، آیت نمبر 34 سے 36. لا تستوی الحسنہ ولا السیئہ. اچھائی اور برائی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن. جب بھی کوئی برائی تمہارے ساتھ کرے، اس کو خدا تعالیٰ نے لفظ میں بیان نہیں کیا لیکن مفہوم یہ ہے، اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے، ادفع باللتی ہی احسن، تو تم احسان کے ذریعے سے اس کا جواب دے دو. صحیح ہے. بس پہلی دفعہ میں یہ تھا کہ کوئی برائی کرتا ہے، میرے پاس دو راستے ہیں، یا میں بدلہ لوں یا میں عفو کروں.
اور بڑی بات یہ تھی کہ غفران دکھاؤں. صحیح ہے. اب اس میں خدا نے کیا کہا کہ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو. اگر یہ کرتے ہو تو کیا ہوگا؟ لا تستوی الحسنہ ولا السیئہ ادفع باللتی احسن، جو برائی ہو اس کے بدلے میں احسان کر دو، اچھائی کی طرف جاؤ. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. فرمایا یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اور جس کے درمیان بڑی سخت دشمنی تھی اب بہت گہری دوستی ہو جائے گی. خدا مطلب فرمایا یہ ہو سکتا ہے. بس یہ ایک نسخہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں دین کی گمراہی ہے، دین کی مخالفت ہے، دین کے اوپر ظلم ہے، نہیں میرا ذاتی معاملہ ہے، کسی نے میرے ساتھ یا میں نے کسی کے ساتھ کوئی غلطی کر دی ہے، خدا نے مطلب فرمایا تم اس کے ساتھ احسان کرو تو خدا تمہاری اور اس کی دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دے گا. كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. لیکن خدا نے کیا فرما رہا ہے وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. لیکن یہ مقام اسی کو ملے گا جس کے اندر صبر ہوگا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ اسی کو ملے گا جس کو خدا کی طرف سے بہت کچھ نصیب ہوا ہوگا. خدا نے کہا فرمایا یہ آسان کام نہیں ہے. بس یہ تیسری کیٹیگری آ گئی. پہلے میں یعنی چوتھی سمجھ میں پہلے یہ کہ برائی ہوئی وہ بدلہ لے کر سکتا ہے، برائی ہوئی عفو کرے یہ بھی کر سکتا ہے، برائی ہوئی صبر کرے. تیسری اب چوتھے میں برائی ہوئی احسان کرے. خدا نے کہا فرمایا یہ صرف صابرین کا کام ہے اور یہ ان کا کام ہے جو کسی بڑی مقام پر فائز ہوئے ہیں، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. اور پھر خدا نے کہا یہ بھی بتا دے کہ اگر تم یہ کرنے آؤ گے شیطان تمہارا راستہ چھوڑے گا نہیں، وہ تمہارے دماغ میں ڈالے گا کہ کچھ اور کرو. ٹھیک ہے. تو آئے کریمہ نے یہ فرمایا کہ برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتے، تم برائی کو احسان کے ذریعے سے دور کرو تو خدا تمہارے جس کے درمیان دشمنی تھی اس میں دوستی ڈالے گا مثلا. اور یہ انہی کا کام ہے جو صاحب صبر ہے اور انہی کا کام ہے جو بڑے مقام پر ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور اگر شیطان تمہارے سامنے کوئی وسوسہ لے کر آئے تو تم اللہ سے پناہ مانگ لو. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. خدا ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. یہ میں دو تین قوانین آپ کی خدمت میں عرض کیے. انصافاً میں عرض کر رہا ہوں ابھی اب جس قانون پر ہم توجہ دینے والے ہیں اس کے مقابلے میں یہ نیٹ پریکٹس تھی. ہاں یہ سادہ تھے. اب جس پہ بات جانے والی ہے یہ بہت ایک معنی میں پیچیدہ ہے. پیچیدہ کیوں ہے؟ بعض اوقات ایک قانون ہوتا ہے ایک آیت میں ہوتا ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ ایک قانون ہوتا ہے دو تین آیتوں میں ہوتا ہے لیکن تینوں آیتیں سیکوینس میں ہیں، جیسے ابھی ہم نے یہ دکھایا. ٹھیک ہے. ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. اب ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے خدا نے قانون دیا ہے ایک آیت میں نہیں ہے، سارا قانون چیک کرنا ہے کئی آیتوں میں ہے. ایک ساتھ ہے نہیں، ایک ساتھ بھی نہیں ہے، تو بکھری ہوئی ہے. تو آپ کو سب کو جمع کرنا ہوگا اور کسی میں کچھ حصہ ہوگا کسی میں کچھ حصہ ہوگا اور سب کو جب آپ کمپائل کریں گے آپ کو قانون نظر آئے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی. اور اس میں یہ تھا کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ آپ لوگ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی میں ایک پیس یہاں پہ فٹ کروں گا جب تک میں دوسرے پیس کو لے کر آؤں گا وہ والا آپ کے دماغ سے فارغ ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے. اب جو آپ نے پریکٹس کرنی ہے جو میں نے کہا تھا نا یہ جو ابھی تک تو نیٹ پریکٹس تھا، آپ نے جب کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ ان قوانین کے پیسز کو سنبھال کے رکھیں اپنے ذہن کے اندر تاکہ آپ جوڑ سکیں ان کو، تو پھر وہ پورا قانون یہاں پہ انشاءاللہ نظر آئے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ٹاپک جو اس وقت کا عنوان ہے باقی آدھے گھنٹے کے لیے، اللہ کی نصرت کس قانون کے تحت نازل ہوتی ہے. ہاں یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی نصرت نازل ہوتی ہے اور کبھی 5000 فرشتے اور کبھی 2000 فرشتے یہ آتے ہیں.
کب آتے ہیں؟ کن شرائط پہ آتے ہیں؟ کیا جب بھی مسلمان کہتا ہے آ جائیں فرشتے آ جاتے ہیں؟ نہیں آتے. شاید آپ لوگوں میں سے کچھ کے ذہن میں ہو، نہیں ہے تو میں عرض کر رہا ہوں. 19ویں صدی میں ایران اور روس کے درمیان دو بہت بڑی جنگیں ہوئی تھیں. جتنا سینٹرل ایشیا تھا، یہ پہلے ایران تھا، آج کل سینٹرل ایشیا تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، کرغیزستان، ارمنستان، یہ سب ایران کا حصہ تھا 19 سینچری کے شروع تک. 19 سینچری میں دو بڑی جنگیں ہوئی. رشیا نے ایران پہ حملہ کیا اور ان جنگوں کے نتیجے میں دو ایگریمنٹس ہوئے. ایک ایگریمنٹ کا نام تھا گلستان، چونکہ وہ ایک جگہ پہ ہوا تھا جو باغ تھا، اس کا نام گلستان تھا. اور ایک اور ایگریمنٹ ہوا ایک اور شہر کے اندر، اس شہر کا نام تھا ترکمنچائے. تو یہ دو ایگریمنٹس ہوئے، گلستان اور ترکمنچائے، اور پورا سینٹرل ایشیا ہاتھ سے نکل گیا. عجیب بات یہ ہے کہ دوسری جنگ کی لیڈرشپ ایک مجتہد کے ہاتھ میں تھی، اور اتنا دین کا فیور اندر انوالو ہوا تھا کہ لوگوں کے نزدیک اس جنگ میں ہارنے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں، لیکن وہ جنگ ہار گئے تھے. اور وہ جنگ آیت اللہ یا مجتہد کے ہاتھ میں وہ کمان تھی. اتنا ان کے اوپر افسوس طاری ہوا کہ وہ کچھ ہی دنوں میں فوت ہو گئے تھے. بہت شاکنگ ایکسپیرینس تھا اس زمانے کے دینداروں کے لیے. البتہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا ایرانی، اس نے اس مجتہد کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹایا تھا تاکہ وہ جان بوجھ کر ہار جائے، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اگر یہ جیت جائے تو میری بادشاہ خطرے میں پڑ جائے گی. یہ بھی تھا اس کی جگہ پہ. لیکن لوگوں کے لیے بہت شاکنگ ایکسپیرینس تھا کہ ہم دین کے نام پر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جنگ تو ہم نے جیتنی ہی جیتنی ہے، لیکن ہم ہار گئے. تو یہ بہت اچھا. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس زمانے کی باتیں کہ مسلمان تقریباً پوری دنیا میں ہار رہے تھے. اگر آپ اور میں، کیونکہ زیادہ تر لوگ ہندوستان پاکستان سے ہیں، اور پیچھے اپنی تاریخ کو جا کے دیکھیں تو ہماری بھی شاید 1860 سے زیادہ برا سال نہیں ہوا ہوگا. 1860 یہ دونوں جنگیں اندازہ اسی ٹائم میں تھی. اور اس زمانے میں دو مسلمان امپائرز تھیں، اور وہ دونوں نان مسلمز کے ہاتھوں ہاری تھیں. ایک یہ ایرانی جو قاجاری اور صفوی تھے جو بعد میں بادشاہ ہوئے، اور ادھر مغل، لیکن یہ سب ہار گئے. اور پوری مملکت اسلامیہ غیر مسلمانوں کے ہاتھ میں چلی گئی. 1860 میرے خیال میں ٹرننگ پوائنٹ تھا 19 سینچری کا، جس کے اندر یہ کام ہوا. تو اس کے ریاکشن بہت ہوئے تھے. اس کا ایک ریاکشن سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے کہا کہ ہمیں ویسٹ کو فالو کرنا پڑے گا. ایک ریاکشن یہ تھا کہ اور پیچھے جاؤ، تو اتنا پیچھے جاؤ کہ تمہارے پاس ماڈرن لائف سے کچھ بچے ہی نہیں. بہت ساری ریاکشن ہوئے تھے، چونکہ مسلمان جنگ میں تو ہار رہے تھے، اصل مشکل دماغ میں ہار رہے تھے، عقیدے میں ہار رہے تھے. تو اب یہ بھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، خدا کی نصرت کا قانون کیا ہے؟ یہ آسان نہیں ہوگا. پھر تو ابھی بھی ہم کوئی لفاظی استعمال کریں، یہ کرو گے تو ہو جائے گا، اور پتہ چلے وہ بندے نعرے لگا رہے اور ہار گئے، تو پھر بعد میں آپ سے پوچھیں گے کہ اچھا بھائی وہ کہاں گیا نصرت خدا. اور یہ ٹاپک اتنا خطرناک ہے کہ خدا نے متعلق فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ موقع آتا ہے جب انبیاء بھی کہہ اٹھتے ہیں متی نصر اللہ. کہاں ہے اللہ کی نصرت؟ تو آپ اس کو کبھی بھی آسان مت سمجھے گا. کون اس کو آسان سمجھے گا؟ جس کو نصرت خدا تک پہنچنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے بھائی میں یہاں کارپوریٹ کلچر میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے یہیں زندگی گزارنے دو، معاملہ ختم. نصرت خدا وہ کرے جو میدان میں اترے گا. مجھے یہاں کیا چاہیے؟ مجھے یہاں چاہیے مارگیج جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، اس کو لینے کے لیے کیا کرنا ہے یہ بتاؤ. تو نصرت خدا تو بہت دور کی بات آ گئی. لیکن بہرحال تھیوریٹیکل یہ ٹاپک ہے، اور ہم اور آپ ہوں یا نہیں ہوں، بہرحال بہت سارے لوگ اس وقت میدان میں ہیں اور ان کو پتا ہے کہ نصرت خدا کا وقت ہے. ہم سب جانتے ہیں یہ بات. اور ایک میدان نہیں ہے، کئی میدان ہیں جہاں بھی یہ سب ہو رہا ہے. اور جو پچھلے 2-3 سالوں میں ہوا ہے وہ خود ایک معجزہ تھا، اور آپ سب جانتے ہیں ان باتوں کو. بہرحال اللہ کی طرف سے نصرت کا قانون کیا ہے، میں پیسز کو جوڑنے کی کوشش کروں گا.
خدا انشاءاللہ نصرت فرمائے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے تم جنگ شروع ہونے کے بعد نصرت کی بات نہ کرنا، پہلے ہی کر لینا. بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو خدا تعالیٰ نے مختلف آیات میں یہ ارشاد فرمایا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. جب آپ اپنی میموری کو شارپ رکھیے گا، آپ نے پیسز لینے ہیں، اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں. پھر سورہ انفال آیت نمبر 59-60. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کر چکے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے. إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یہ اللہ کو کبھی بھی عاجز نہیں کر پائیں گے. سب سے پہلے خدا ہم سے چاہتا ہے تم اس یقین کو اپنے اندر لے آؤ. کہا تو اس نے کافروں کے لیے ہے، لیکن سنایا ہمیں ہے. وہ تو سننے والے ہیں بھی نہیں، وہ ہمیں یہ سنانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم آگے جاؤ گے کبھی مقابلہ کرنے کے لیے، سب سے پہلے اپنے ذہن میں اس بات کو رکھنا کہ جو کفر اختیار کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنا. کفر کا مطلب نان مسلم نہیں ہے، بار بار عرض کرتا ہوں، اس کو بھی عرض کریں گے کبھی انشاءاللہ. جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں یہ اللہ کو عاجز نہیں کر پائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے شاید تم ہار جاؤ، اللہ نہیں ہارے گا. ہاں، ہار جیت تمہاری تو ہو سکتی ہے کہ تم اس پیمانے پہ پورے نہ اترے جس پہ خدا کی نصرت تمہیں ملنی تھی، تو شاید تمہارے ساتھ کچھ ہو جائے، لیکن یہ سمجھنا وہ خدا کو کچھ نہیں کر پائیں گے. تو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، یہ جو لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں وہ سوچے بھی نہیں کہ وہ لوگ آگے نکل جائیں گے. انہم لا یعجزون، لا یعجزون، یہ کبھی اللہ کو عاجز نہیں کر پائیں گے. اب ہم سے کیا چاہتا ہے خدا نے؟ آیت نمبر 60. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم جتنی تمہاری توانائی ہے طاقت کو جمع کرو اور جنگی گھوڑوں کو لے کر آؤ. ترحبون به عدو اللہ وعدوکم، اتنا اپنے اندر یہ طاقت دکھاؤ، تیاری دکھاؤ کہ ان کے دلوں پہ روب بیٹھ جائے. وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اور وہ ان دشمنوں پہ بھی روب بیٹھ جائے جن کو تم جانتے ہو، اور ان دشمنوں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے خدا جانتا ہے. بس خدا مقدار فرمائے تمہارے دشمن دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اعلانیہ تمہارے سامنے دشمنی کر رہے ہیں، تم بھی جانتے ہو، اور کچھ وہ ہیں جو اعلانیہ دشمنی نہیں کر رہے، خدا جانتا ہے یہ تمہارے دشمن ہے. اور اگر تمہیں ان کی جنگ کا راستہ روکنا ہے تو اپنے آپ کو مضبوط کرو. اب اگر کوئی اپنے آپ کو انہی کا محتاج بنا دے اور اس کے بعد کہ نصرت خدا نازل کیوں نہیں ہو رہی، کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا ممتاز کا ہمارا تم اتنے مضبوط بنو کہ ان کے دلوں میں روب آئے، نہ کہ تم ہی انہیں کے محتاج بن کے بیٹھ جاؤ. تم کون سا روب ڈالو گے؟ پھر تم نے تو اور ضعف اور کمزوری کا پیغام پہنچا دیا ان کو، تو الٹا کام کر دیا جو آج کل ہر مسلمان ملک تقریباً یہی کام کر رہا ہے. تو کہاں سے ان کا روب بیٹھے گا جب وہ محتاجی میں ان کے پڑے ہیں، ان کے اسلحے کی خواب دیکھ رہے ہیں، ان کے پیسوں کی خواب دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان کی تعریفیں کریں کہ ہم وہ تو یہ ہیں، وہ تو یہ ہیں، ان کی خواب دیکھ رہے ہیں اور پھولے نہ سماتے ہیں جب کوئی وہ ان کی تعریفیں بول دیتا ہے. تو اس کے بعد یہ کہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام کو عزت ملنے والی ہے. کہاں کی عزت ملے گی ان سے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، تم اپنی طاقتوں کو جمع کرو اور عرض کیا یہ کرو. اس کے بعد خدا متعال نے یہاں پر ایک وعدہ کیا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو تم اس راہ میں خدا کے لیے خرچ کرو گے سب کا سب تمہیں پلٹا کے دے دیا جائے گا. بس مثال کے طور پر اگر وہ ملک جو اس وقت کفر کے مقابلے میں کھڑا ہے، اس ملک کے رہنے والے اپنے سید سے یہ کہیں کہ آپ نے ہمارے ملک کی ریسورسز کو غلط جگہ پہ خرچ کر دیا، تو سید جواب میں کیا پڑھیں گے؟ یہ آیت پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس میں اگر تم پیسہ لگاتے ہو یہ پیسہ ضائع نہیں ہوگا،
خدا وعدہ کر رہا ہے میں تمہیں پلٹا پلٹا کے دوں گا تمہیں، کیونکہ ایک ملک کی عزت سے جو اس کو ریسورسز ملتی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں جو اس نے اس عزت کو لینے کے لیے لگائی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ملتی ہے، پھر اس کو ریسورسز بہت ملتی ہیں اسے۔ تو خدا مختار نے کہا کہ تم جنگ تو بعد میں آنا، پہلے تو اس بات کو سمجھ لو کہ کچھ نہیں کر پائیں گے، دوسری بات یہ کہ تم اپنی تیاریوں میں ان کے محتاج مت بیٹھنا، اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہونے کی کوشش کرنا، ان کی محتاجی مت جانا۔ اب جب کہ مقابلہ شروع ہو جائے تب کیا ہوگا؟ اب ایک قانون کلی ہے، یہ بہت کلی قانون ہے، اس کے اوپر بہت تفصیلات ہیں۔ مقابلے کے وقت ایک کلی قانون ہے جو یہ ہوگا، سورہ انفال آیت نمبر 45 کے اندر ہے، درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے اہل ایمان، جب تم کسی گروہ کسی لشکر کے مقابلے پر آؤ تو ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، بہت سادہ سی آیت کریمہ، ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب مسلمان نے کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنے، ایک تو یہ کہ ثابت قدم ہو جائے اور دوسرا کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو مثلا یونیورسٹیز کے اندر کالجز کے اندر ہوتا ہے، جب بھی آپ کوئی تھیسس کے لیے کوئی پیپر لکھتے ہیں اور آپ اس میں کوئی ٹائٹل بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے کہا جاتا ہے جو ٹائٹل میں ویکیبلری آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی تشریح کریں۔ تو مثلا میں نے ایم فل کا پیپر لکھا تھا پاکستان میں فرقہ واریت کے بنیادی اسباب، تو مجھ سے کہا گیا کہ بھائی آپ پہلے بتائیں پاکستان کیا ہے، فرقہ واریت آپ کسے کہتے ہیں، پھر بنیادی اسباب سے آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ تو پہلے آپ کو ویکیبلری دینی ہوتی ہے نا۔ خدا مختار نے کہا جب بھی تم کسی گروپ کے مقابلے میں آؤ، لشکر کے مقابلے میں آؤ، دو کام تمہیں کرنے ہیں، فاثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ۔ ثابت قدم ہونا کسے کہتے ہیں؟ اچھا آپ کہیں گے کہ اپنی جگہ چھوڑ کر مت بھاگو، یہ ہمیشہ انسان اپنے ارادے سے بھاگتا ہے کیا؟ نہیں، بعض اوقات بلا ارادے بھاگ جاتا ہے۔ بھائی سادہ سی ایک بات ہے، اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اور کوئی میری طرف فائر کرے اور میری ڈیوٹی یہ ہو کہ میں نے فائر کو روکنا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو طبیعتاً غیر ارادی طور پہ میں کیا کروں گا؟ ہٹوں گا۔ صحیح، اب کوئی مجھ سے کہ تم ثابت قدم کیوں نہیں رہے، میں کیا جواب میں پاؤں گا؟ میرا کنٹرول نہیں تھا۔ صحیح ہے، بالکل صحیح کہے گا، ثابت قدم ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب ہمیں جا کے قرآن میں دیکھنا ہوگا کہ خدا کس کو ثبات قدم نصیب کرتا ہے۔ ہم خود سے ثابت قدم نہیں ہو سکتے، ثابت قدم ہونے کے لیے بھی خدا سے مدد لینی پڑے گی اور جا کے دیکھنا پڑے گا خدا کس کو ثبات قدم نصیب کر رہا ہوتا ہے۔ اب رہ گیا ذکر، تو ذکر تو سبحان اللہ بھی ہوتا ہے، یہ کون سا ذکر ہے؟ تو صحیح ہے، بس اب یہاں سے ہمارا کام شروع ہو رہا ہے کہ قانون تو سمجھ میں آ گیا، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، لیکن دو باتیں ہمیں معلوم کرنی ہیں، ایک تو یہ کہ جو ثبات قدم ہے یہ کیسے نصیب ہوتا ہے، اور دوسرا جس ذکر کی خدا یہاں پہ مطالبہ کر رہا ہے وہ ذکر کون سا ذکر ہے؟ درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی اللہ اب یہاں سے ہم بڑھنا شروع ہو رہے ہیں، سورہ محمد آیت نمبر 7، نبی کے نام پر درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی اللہ محمد۔ ثبات قدم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اس کا مطلب ہے گروپ وہی گروپ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، گروپ وہی گروپ ہے ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے
خدا تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ ثبات قدم میرا کام نہیں ہے، ثبات قدم مجھے ایمان میں خدا میں دینا ہے، اور وہ کب دے گا؟ اب ہمیں ایک اور شرط مل گئی، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تب یہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس تحقیق کہاں پہ شرط ہونی ہے؟ یہ جو میں نصرت کروں گا اس کا مطلب کیا ہے؟ بس ہم دو سے شروع ہوئے تھے کہ ہمیں اب ثبات قدم چاہیے اور ذکر خدا چاہیے، تو ثبات قدم ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ثبات قدم تو خود نتیجہ ہے نصرت الہی کا، اور وہ نصرت الہی اس وقت آتی ہے جب ہم اللہ کی نصرت کرتے ہیں۔ صحیح ہے، اب ہمارے پاس دو ٹاپک ہو گئے، نصرت خدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، اور دوسری بات کیا تھی کہ ذکر خدا کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک قدم ہم آگے بڑھ گئے، درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ پہلے میں آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ اپنے طور پر اسے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، پھر ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں، مزید کنیکٹ کریں گے۔ آپ کے پاس ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے وہی کہ آپ کے پاس آیت لکھی بھی نہیں ہے، تو میرے پاس ایڈوانٹیج تھا جب میں کام کر رہا تھا۔ دوسرا ڈس ایڈوانٹیج آپ کے پاس یہ کہ آپ کے پاس سوچنے سمجھنے کا زیادہ ٹائم نہیں ہے، میرے پاس کافی ٹائم تھا تو میں نہیں کر پایا تھا۔ ٹھیک ہے، بس آپ اگر نہیں کر پا رہے تو آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں۔ آیت کریمہ ہے سورہ انفال 45، 46، 47، 45، وہی تھی جس نے کہا تھا کہ اذا لقیتم فئۃ، تو اب ہم اس کی کنٹینیوشن کو پڑھیں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ نصرت خدا کسے کہتے ہیں اور ذکر خدا کسے کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک پارٹ حل ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، جب بھی تم کسی گروہ کے سامنے آؤ، فاثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اب ہمیں ایک اور آیت سے پتہ چل گیا کہ ثبات قدم کہیں اور سے نصیب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 46، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کرو ورنہ تمہاری جڑیں اکھڑ جائیں گی۔ لکھا ہے ریحکم، یعنی تمہاری ساری طاقت توانائی ختم ہو جائے گی۔ صحیح، بس وہ جو خدا فرما رہا تھا ان تنصروا اللہ، اس کا مطلب کلیئر ہو رہا ہے۔ نصرت خدا کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اندرونی جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، ورنہ اگر ہم نے اندرونی جھگڑے کیے نصرت خدا نہیں ہوگی، نصرت خدا ہم نے نہیں کی تو خدا کی طرف سے نصرت نہیں آئے گی اور ہمارے قدم مضبوط نہیں ہوں گے، جس کو خدا نے کیا کہا، تفشلوا وتذهب ريحكم، تم سست پڑ جاؤ گے اور تمہاری جڑیں اکھڑ جائیں گی۔ پھر ثبات قدم کے اگینسٹ ہو گیا یہ، بس یہ ثبات قدم کے اگینسٹ ہو گیا۔ بس اگر اللہ رسول کی اطاعت نہ ہوئی اور جھگڑے کیے تو پھر کوئی ثبات قدم نہیں ہوگا۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، تو کوئی کلو مل رہا ہے ہمیں یہاں پہ؟ یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک چیپٹر بن رہا ہے۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ پھر ہم اس کو بنا پائیں گے۔ آیت نمبر 47، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کی طرح نہ بننا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی عقل دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اصل میں تو وہ اللہ کے راستے کو ہی روک رہے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، خدا جو کچھ یہ انجام دیتے ہیں سب کے اوپر اپنا کنٹرول رکھے ہوئے۔ اب میں اس کو قانون کی صورت میں لا رہا ہوں۔ ہمیں چاہیے تھا ذکر خدا اور ان تنصروا اللہ، اللہ کی نصرت۔ خدا نے متعال نے فرمایا کہ یہاں پر اللہ کی نصرت کا مطلب تین لفظ ہیں یہاں پر۔ نمبر ایک، اللہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ نمبر دو، یہاں پہ صبر چاہیے، ولا تنازعوا، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا مت کرو، صبر دکھاؤ۔ آخری آیت میں کیا کہا، ان کی طرح نہ بننا جو دکھانے کے لیے اور اپنے عقل کے لیے زمین سے نکلتے ہیں۔ تو اس میں تیسری چیز کیا چاہیے، خلوص چاہیے، خلوص چاہیے۔ اگر یہ تین شرائط جمع ہو جائے، یعنی اطاعت کرے، صبر دکھائے، جھگڑا نہ کرے، صبر دکھائے اور خلوص کے ساتھ ہو، ان تنصروا اللہ محقق ہو جائے گا۔ اگر ان تنصروا اللہ محقق ہو گیا، ینصرکم محقق ہو جائے گا، اور ان سب اقدامکم اس کے نتیجے میں
حاصل ہو جائے گا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرج. بس ہم نے کئی آیتوں کو ملایا تو ہمارے سامنے ایک قانون بنا کہ اگر ہمیں ثبات قدم چاہیے، ثبات قدم کے لیے اللہ کی نصرت چاہیے ہوگی، اللہ کی نصرت چاہیے کے لیے ہمیں نصرت کرنی ہوگی. جو ہمیں نصرت کرنی ہے وہ 3 چیپٹر سے ہوگی. وہ اطاعت سے، صبر سے، اپنے درمیان جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے صبر سے، اور خلوص سے. بس اگر کوئی ایرانی یہ سوچ کر میدان میں آیا کہ میں ایران کے لیے میدان میں آیا ہوں، خدا فرمائے اس سے ثبات قدم نہیں آئے گا، تمہیں میری خاطر میدان میں آنا ہوگا. اور اگر کوئی قوم اپنی قوم پرستی کی خاطر میدان میں آئے گی، خدا منتا فرمائے گا یہ بترن ہے، یہ تو عقل دکھانے کے لیے آیا ہے، اس کو نصیب نہیں ہوگی. تو ہم بہت ساری جگہوں میں جو مار پڑتی ہے اس وجہ سے پڑ رہی ہوتی ہے. اب یہاں ایک چیپٹر رہ گیا ہے، ذکر کیا تھا؟ ثبات قدم کو نبڑ گیا تقریباً. ذکر کیا تھا؟ تو میں آپ کے 5-7 منٹ اور لوں گا. تھوڑا سا آپ کا دماغ تھک تو گیا ہوگا یقیناً، لیکن انشاءاللہ بیان پورا ہو گیا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. خدا نے ذکر کے مصادیق میں ایک مصداق قرار دیا ہے انابہ کو. انابہ کسے کہتے ہیں؟ گریہ وزاری کرتے ہوئے اللہ کو پکارنا. یہ ذکر کا مصداق قرار دیا. یہ خدا نے ذکر کا مصداق. ذکر اور تسبیح کا نسواننا کیا یہ نہیں ہے. خدا نے فرمایا گڑ گڑاؤ، میرے سامنے گڑ گڑاؤ. سورہ زمر آیت نمبر 53-54 53-54 قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اچھا عجیب بات، ظاہر خدا کے قانون اس میں مصلحت کے تحت ہے کہ خدا نے ذکر وہاں سے شروع کیا جہاں کوئی گناہگار توبہ مانگ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف عرفاء کو اللہ کی نصرت نصیب ہونی ہے، نہیں، گناہگاروں کو بھی نصیب ہو سکتی ہے. بس کوئی یہ نہ سوچے کہ مثلا ہم گناہگار لوگ ہیں، ہمیں کہا خدا کی نصرت ملنے والی ہے. ایسا اسٹارٹ وہیں سے لیا. قل اے نبی ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ان سے کہہ دیجئے، میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. بڑی لطافت ہے یہاں پہ کہ خدا نے ان کے گناہ کے باوجود اپنے سے نسبت سے دور نہیں کیا. میرے ان بندوں سے کہتے ہیں. ہاں یہ نہیں کہا کہ یہ گناہگاروں سے کہتے ہیں، نہیں، میرے ان بندوں سے کہتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا تھا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. خدا گناہوں کو بخشنے والا ہے، سب کے سب سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا رحیم ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. ہاں اطیع اللہ یہ ہے، اطیع اللہ یہ ہے کہ گڑ گڑاؤ اور اس کے سامنے تسلیم ہو. چاہے گناہگار تھے کوئی بات نہیں، یہ مت سوچو کہ میں نے گناہ کیے تھے نصرت نہیں ملے گی، نہیں مل جائے گی. اسلموا لہ من قبل ان یاتکم العذاب، عذاب آنے سے پہلے کرنا. ثم لا تنصرون، اگر عذاب آنے کے بعد کیا پھر نصرت نہیں ملے گی. یہ جو آخر میں ہے نا ثم لا تنصرون، یہ نشان بتا رہا ہے کہ اگر تم یہ کر دو میں نصرت دے دوں گا، لیکن کب کرنا ہے؟ یہ جنگ سے پہلے کر دینا. ایسا نہ ہو جنگ آنے کے بعد پھر تم شروع کرو، نہیں، پھر نہیں ہوگا. جنگ سے پہلے کرنا ہوگا. اگر تم نے اس کا انتظار کیا کہ پہلے وہ عذاب آ جائے، سختی آ جائے، پھر میں یہ کروں گا، خدا منتا ثم لا تنصرون، پھر نصرت نہیں ملے گی. اس کا مطلب پہلے کر لو تو نصرت مل جائے گی. یہ ذکر ہے، یہ ذکر. دوسرا ذکر کا مصداق وہ فرما رہا ہے تم لوگ ظالموں پہ اعتماد مت کرنا. اگر تم نے ظالموں پہ اعتماد کر لیا نا پھر تم ذکر خدا میں نہیں، تم ذکر خدا سے باہر. سورہ ہود آیت نمبر 113 وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور ہرگز ظالموں پہ انحصار مت کرنا ورنہ آگ تمہیں بھی پکڑ لے گی اور تمہیں اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ملے گا اور نہ تمہاری نصرت ہوگی.
بس اگر تمہیں نصرت چاہیے تو کیا کرو؟ ظلم پہ اعتماد مت کرنا. فلاں نے اگر ساتھ دے دیا نا تو ہو جائے گا، نہیں، پھر نصرت خدا نہیں آئے گی. ظلم پہ اعتماد کیا. میں جو بار بار کہتا ہوں نا، ہم نے کچھ فیصلے صحیح نہیں کیے، میں اس خاطر کہہ رہا ہوں. ہم نے کچھ جگہوں کو ظلم پہ اعتماد کیا ہے، اس وجہ سے بہت مشکل آ رہی ہے ہمیں. بولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. آپ کہیں گے ہمیشہ موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی بات کا نقطہ مار دیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں بار. چوتھا ذکر کا مصداق استغاثہ ہے. پکارو اللہ کو. استغیثون ربکم، آخری بیت سورہ انفال آیت نمبر 9 اور 9 سے 11 میں، 9، 10، 11. استغیثون ربکم، جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس رب نے تمہارے جواب میں یہ کہا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے، اور یہ جو کچھ میں کروں گا وہ کیوں ہے؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، یہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تم خوش رہو، تمہیں خوشخبری ملتی رہے اور تمہارے دل مطمئن رہیں. ذہن میں رکھیے گا، دل مطمئن رہیں. اس وکیبلری کو پکڑ لیجیے گا. دل مطمئن رہیں، قلوب مطمئن رہیں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، نصرت تو صرف اللہ کی طرف سے ہے. کیا مطلب؟ یہ نصرت خدا ہے. تم استغاثہ کرنا، پھر خدا نصرت کرے گا. نصرت کرے گا تو کیا کرے گا؟ 1000 فرشتے نازل کرے گا. وہ 1000 فرشتے کیوں آئے؟ قلوب کو اطمینان دینے کے لیے. ہاں، اس سے ثابت قدمی آئے گی. بس ثابت قدمی کہاں سے آتی ہے؟ جب دلوں میں اطمینان ہوتا ہے. جن دلوں میں بغیر جنگ کے بھی اطمینان نہ ہو، ان کو جنگ میں ثابت قدمی کہاں سے ملے گی؟ ہاں، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، تمہارے رب نے تمہیں جواب دیا، 1000 فرشتے بھیج دیے، اور یہ صرف اس لیے رکھا تھا کہ تم خوش رہو اور تمہارے قلب کو اطمینان ملے. اور نصرت تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ بہت طاقتور ہے اور بہت حکمت والا ہے. اس کے بعد اور تشریح فرمائی آیت نمبر 11 کے اندر سورہ انفال، اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، اس نے تم پر، بعض لوگوں نے نعاس کو نیند سے ترجمہ کیا ہے. یہ میرے خیال میں بہت ہی کم ظرفی ہو جائے گی. خدا متعال فرما رہا ہے ہم نے تم پر سکون کا ایک دور نازل کیا ہے، نہ کہ نیند نازل کیا. سکون، اتنا اطمینان نازل کر دیا جیسے کوئی انسان پر سکون سو رہا ہوتا ہے. اتنے تم پر سکون ہو گیا جب تم میدان جنگ میں پڑے تھے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، خدا نے تم پر نیند کو نہیں، اطمینان کو ایسا نازل کیا تم پر سکون ہو گئے. وَيُنَزِّلْ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے تمہارے اوپر پانی کو نازل کر دیا. کیا واقعاً بارش برسی ہوگی؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. یہ جو خدا پانی نازل کرتا ہے یہ حیات کے لیے ہوتا ہے. ہم زمین کے اوپر پانی برساتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے. تو یہ پانی ضروری نہیں ہے کہ پانی ہی ہو، یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. فرمایا کہ ہم نے اطمینان کو نازل کر دیا اور نازل کیا آسمان سے پانی کو لِیُطَہِّرَکُم بِہ، تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاکیزہ کر دے. اب یہ پاکیزگی جسمانی ہے یا اندرونی ہے؟ اندرونی پاکیزگی پانی سے کہاں آتی ہے؟ صحیح ہے. وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، یہ جو پانی نازل ہوا اور یہ نیند نازل ہوئی کس لیے تھی؟ تاکہ تمہیں پاکیزہ کر دے اور تم پر سے شیطان کے حملے کو دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. پانی دلوں کو مضبوط کرتا ہے؟ نیند دلوں کو مضبوط کرتی نہیں، سکون اور اطمینان دلوں کو مضبوط کرتا ہے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور آخری پڑھ کے آپ بہت اب کہہ دیں جیسے میں کہتا ہوں انجوائے کریں گے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے. تثبیت اقدام. تو صاحب قانون کیا بنے گا؟ قانون یہ بنے گا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں.
ایک ہے جنگ سے پہلے. جنگ سے پہلے کیا کرنا ہے؟ جنگ سے پہلے ہے کافروں کے طاقتور نہ ہونے کا یقین کہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. پھر پوری طاقت کے ساتھ تیاری اور انفاق، یہ جنگ سے پہلے. پھر جنگ کے وقت ذکر، اور ذکر کے 3 مصداق بنتے ہیں. ذکر کا مطلب ہے انابہ اور استغاثہ، کہ آپ انابہ کریں، استغاثہ کریں. 2 مصداق اب یہاں پہ عرض کر رہا ہوں. اگر یہ کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور صبر، کہ جو کہا تھا بغیر جھگڑنا نہیں، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اور خلوص، کہ دکھاوے کے لیے مت نکلنا، کرنے کے لیے بھی مت نکلنا. اگر یہ کام کیا تو خدا کیا کرے گا؟ پھر اللہ کی نصرت نازل ہوگی. اور نصرت کس صورت میں ہوگی؟ نزول ملائکہ ہوں گے، اطمینان قلب ہوگا، اور تثبیت اقدام ہوں گے. صحیح ہے؟ آخر میں خدا نے ان سب کو گویا سمری کر ایک آیت کریمہ میں یہ بیان کیا. سورہ آل عمران 125، 126، 125، 126. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائکہ مسومین. پہلے کتنے نازل کیے تھے؟ 1,000. خدا نے 5,000 بھی بھیج سکتا ہوں. کب؟ ہاں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور اس کام کو کر کے دکھا دو تو خدا 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور یہ جو کچھ خدا کرے گا وہ تمہاری خوشی کے لیے کر رہا ہے، تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور تاکہ تمہارے قلوب کو اطمینان مل جائے. وہی تثبیت قدم اس کے بعد حاصل ہوگا. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور نصرت تو صرف خدا کی طرف سے ہی ملتی ہے جو عزیز و حکیم ہے. اب مومن سے کیا فرمایا؟ میں زیادہ آخر میں لا رہا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 250. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ بِجُنُودِهِ، پہلے دن ہم نے عرض کیا تھا کہ جالوت کو ہرانے کے لیے طالوت آئے تو مومنین نے یہ دعا کی، قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا. اس صبر سے کیا ہوگا؟ وہ پوری چین، صبر پوری چین تھی. ربنا افرغ علینا صبرا، خدا ہم پہ صبر نازل کر، اور وہ پوری چین ہے جو ابھی پیچھے بیان ہوئی. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے. پوری چین پیچھے بیان ہوئی ہے کہ کیا کرے گا خدا. فرشتے نازل کرے گا، سکون نازل کرے گا، پانی برسائے گا، دلوں کو مضبوط کرے گا، پھر ثابت قدم ہو جائیں گے. تو اس دعا کے اندر سب کو جمع کیا. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. آخر سورہ آل عمران 146، 148. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ایسے نبی ہیں جن کے ساتھ خدا پرست لوگوں نے مل کر جنگ کی. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جتنے بھی مشکلات آئیں یہ کبھی سست نہ پڑے. وَمَا ضَعُفُوا، نہ کمزور پڑے. وَمَا اسْتَقَامُوا، اور نہ اپنی جگہوں سے ہلے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، خدا ان صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، اور وہ صرف یہ کہتے رہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہم نے کاموں میں جو اسراف کیا اسے بخش دے. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. پھر خدا فرماتا ہے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، بس اللہ نے ان کو دنیا کا بھی ثواب دے دیا اور آخرت کا بہترین ثواب نصیب کر دیا. واللہ یحب المحسنین. درود محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.